بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تواب the acceptor of repentance فطلق آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا فرمانے والا ہے۔ محترم ذی وقار، حقیق عرفان، اسماء الحسنہ، مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام ناظرین خدمت و سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج ہم نے جس اسماء الحسنہ میں سے جس اسم کو منتخب کیا ہے وہ ہے یا تواب، اور تواب کے معنی توبہ کرنے والا۔ اب سوال تواب کے کیا معنی ہیں؟ تو ہم نے جب دیکھا فیروز اللغات میں، عربی میں، زبان میں اور اردو میں دیکھے توبہ قبول کرنے والا، اور پورے قرآن شریف میں 8 مقام پر تواب آیا ہے۔ سورہ توبہ دوسرا سورہ ہے، 37، 57، 128، 160 آیت۔ سورہ توبہ میں ہے 104، 118۔ سورہ نوح میں ہے 110، اور سورہ حجر میں ہے 12ویں نمبر آیت۔ کل 8 آیات ہیں جبکہ کتب مقدس میں 52 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، یعنی توبہ کرنے والا، جس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، معافی کی جاتی ہے۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کون کرے اور کس کس کو توبہ کرنی چاہیے، اور قبول کون کرے گا؟ کیونکہ کلام یہی لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا، تو کلام کی روح سے ہر کوئی توبہ کرے اپنے اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی، لغزشوں کی۔ اور ہم نے آغاز کیا ہے قرآن شریف ہی کی جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں، فَطَلَقَ آدَمَ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ مولانا مودودی صاحب کے کتاب سے، تفہیم القرآن سے لیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور مہربان ہے۔ یہ منہاج القرآن کے بانی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ترجمہ۔ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ ہی کے جو اپنے بندوں کو توبہ قبول کرتا، ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی ترجمہ کو دیتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی نے اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا، اور صدقات، خیرات وغیرہ اپنے دست سے، قدرت سے وصول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا توبہ فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ چند آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن شریف سے پیش کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب کے بابا یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء و مرسلین نے خدا تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری اور توبہ و مناجات پیش کی ہے۔ تو آخر میں ہمیں کس نے توبہ و مناجات سے روک رکھا ہے؟ غور طلب ہے کہ ہمیں کس نے روک رکھا کہ ہم توبہ نہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے؟ وہی تو سب نے، یعنی وہی تو نہیں جس نے رب تعالیٰ کی سے علم بغاوت بلند کیا تھا اور پھر رانے بارگاہ درگاہ ہو گیا اور قیامت تک اولاد آدم کو بہکاتا رہے گا۔ یعنی لیکن جو بھی جہاں بھی توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا بچ جائے گا، ورنہ قیامت کے دن ابلیس اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ، اس کے پیروں کے ساتھ آگ اور گندھک کے جھیل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جو توبہ کر لے گا خدا ان سے محفوظ رکھے گا۔ اب سوال پھر پیدا ہو کہ کیا توبہ کرنے والے کو مہلت بھی دی جاتی ہے کہ نہیں؟ مکاشفہ میں ہے کہ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ نہ کرنا چاہتی تھی۔ پروردگار عالم ہر کسی کو توبہ کی مہلت دیتا ہے، آخری سانس تک کہ وہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اس پر ایمان لے آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صحیفہ ہے، اس کے 6 باب کی 42ویں آیت میں ہے کہ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب ان کو جتنی نعمت تھی وہ ابلیس کے ذریعے چھن گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو عاجزی انکساری میں رکھا، دعا مناجات میں رکھا کہ پروردگار غلطی مجھ سے کہیں ہوئی ہے۔ پھر حضرت یرمیہ نبی کا صحیفہ کہ اس کے 8ویں باب کی 6 آیت میں نے کان لگایا اور سنا تو ان کی باتیں ٹھیک نہیں، کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہے کہ کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے
لوگ گناہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، گناہ کرنے میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ دونوں میڈیا کے دونوں چینل کام کر رہے ہیں، ایک وہ گناہ گاروں کا بھی چینل ہے، ایک وہ گناہ سے بچانے والوں کا بھی چینل ہے۔ تو دونوں طرف یہ کام ہو رہے ہیں کہ سب اپنے زور دے رہے ہیں کہ، اور ابلیس کے چینل یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی توبہ نہ کرے، لیکن جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو تواب ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کریں اور ابلیس کے ہتھ کندھے سے بچ جائیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ایک اور آیت اسی یرمیہ نبی کے صحیفے کے 31 باب کی 19ویں آیت میں، کہ افراہیم کو ماتم کر سنا کہ وہ کہتا ہے، کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنے ران پر ہاتھ مارا، میں شرمندہ بلکہ پریشان خاطر ہوا، اس لیے میں نے اپنی جوانی کے ملامت اٹھائی۔ عزیزو، جو بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کر جوانی توبہ کردم شیوئے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبر علیہ السلام کا سیوا تھا۔ تو آج ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تمام تو پیغمبر اسلام ہی کے سنت ہے نا، یہ نبوت کا کام یہ انہی کی سنت ہے۔ تو ہم جتنا اپنے آپ کو توبہ سے آراستہ کریں گے، توبہ کریں گے، اس کے حضور عاجز انکساری کریں گے، تو وہ ہماری توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب آئیے توبہ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں جو توبہ کریں، ہم کیوں توبہ کریں؟ تو آئیے، حزقیل نبی کا صحیفہ ہے کہ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آ جاؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑ لو۔ چھوٹی سی ایک آیت، ساری بات بیان کر دی گئی ہے۔ توبہ کرو کس چیز سے؟ اپنے گناہوں سے اور اپنے بتوں سے، یعنی کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی بت ہے۔ کیا بت ہے؟ جو بھی ہر وہ کام، ہر وہ بات جو خدا کی یاد سے اس کو منحرف کر دے، وہ اس کا بت ہے۔ تو اس بت سے جان چھڑانے کے ہم جو بھی مکر و مباحثات کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، ان سب سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے تو ان سے بہتر کون ہوگا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، بہت سے لوگ ہوں گے جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے۔ فرشتوں کو توبہ کی ضرورت نہیں، حیوانوں کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر توبہ کی ضرورت کس کو ہے؟ انسان کو ہے، کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا ہے، اور انسان جب خدا کو چھوڑ کر ابلیس کے پیروکار ہو جاتا ہے تو خدا اس کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ لیکن لوکا اس کے 15 باب کی 7ویں آیت میں ہے، میں تم سے کہتا ہوں اس طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتی، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ آیت سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ حضرت مسیح سلام علیہ کی بابت ہے، کہ جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا کہ میں اچھا چرواہا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ کسی چرواہے کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ایک گم ہو جائے، یعنی 100 نہیں، ایک گم ہو گیا، تو کیا کرے گا وہ چرواہا؟ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کی تلاش میں نکلے گا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جہاں بھی ملے اس کو نکال لائے گا، اور پھر خوشی مناتا کہ چلو وہ 99 بہتر تھے اور ایک گم ہو گیا تھا۔ اسی طرح سوچے کہ ہر آدمی سوچے کہ وہ 99 بہتر ہیں، ہم گم ہو چکے خدا کی نظر سے، ہم خدا کے کام سے منحرف ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلام کہتا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف راغب بننا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث کیا ہوتا ہے؟ آسمان میں زیادہ خوشی منائی جاتی ہے کہ آج ایک بندہ نے توبہ کی، خدا کی بارگاہ میں اسے اپنا تواب سمجھ کر اس کے حضور آیا ہے۔ اب کس کے کہنے پر اور کس نے کہا تھا کہ توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، اور کیوں؟ ایک سوال ہے، بھئی کس نے کہا کہ توبہ کرو، اور کس کے کہنے پر کہا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے؟ یہ حضرت یحییٰ بن زکریا، جنہیں یوحنا علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور یہ تھا کہ یہ آپ کو یاد ہوگا میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کر چکا تھا کہ یہ بھی کافی ضعیف العمر تھے، اور ان کی بیوی کا نام الشبا تھا، اور یہ تمام اتنے معتقد تھے، اتنے معتبر تھے، اتنے باایمان تھے، لیکن انہوں نے کبھی دعا کی تھی، خداوندہ ہمارے پاس جو اثاثہ ہے، جو میراث ہے، وہ تو ہمیں ایک وارث دے عطا کر۔ تو اس ضعیفی میں خدا تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ یہ وہی زکریا ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور اپنے گھر میں ان کو بخور جلانے پر معمور فرمایا، اور پھر ایک دن فرشتہ جبریل آتے ہیں، ان کے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، انہیں کہا گھبراؤ نہیں، تمہاری دعا قبول ہوئی، خدا تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اور تمہاری بیوی جو بانجھ ہے وہ اب بانجھ نہیں ہوگی، بلکہ خدا ایک نشانی دے گا۔ جب انہوں نے یقین نہ کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی کے پاس وہ چیز نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، پھر کیسے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا چاہے، انہوں نے شک کیا، تو اس نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ 3 دن تم بات نہیں کر سکو گے، یعنی اشاروں سے کرو گے، لیکن ایسا ہی ہوا۔ اور پھر جب وہ اپنے
باری ختم ہو گئی، جب اپنے گھر گئے تو پھر خدا نے ان کو اس قابل کیا اور ان سے وہ ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت یحییٰ کہتے ہیں قرآن میں، اور کتاب میں مقدس ان کا نام یوحنا ہے۔ تو وہ حضرت مسیح سلام اور قرآن میں بھی ہے کہ آپ جب پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے بارے میں بتائے گا کہ کون کلمۃ اللہ آنے والا ہے، کون روح اللہ آنے والا ہے، یہ وہ یحییٰ ہے یا یوحنا ہے۔ تو ان دنوں جو غسل توبہ دینے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے، حضرت یوحنا یعنی یحییٰ کو خدا تعالیٰ نے جو کام سونپا تھا، وہ بیابان میں رہتے تھے اور غسل توبہ دیا کرتے تھے۔ جو بھی توبہ کرتا اس کو پانی میں غوطہ دیتے، غسل دیتے تھے۔ اس کام کے لیے پروردگار نے مبعوث فرمایا، اور وہ یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں معرفت یوں بیان ہوا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا کے راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے کرو۔ اب دیکھو اس زمانے کے یہ 700 قبل مسیح کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو جو صحیفہ ہے 700 قبل مسیح، اور آج ہم 700 میں 2016 میں ہم آج آ چکے ہیں۔ آج بھی یہی ہے کہ پکارنے والے کی آواز آ رہی ہے، پکار ہر کوئی پکارتا ہے، نہیں جس کے جو داعی اللہ ہوگا، جو داعی ہوگا وہ پکارے گا۔ دعوت دے رہا ہے آج بھی آپ کو کہ آپ خداوند کے راہ تیار کریں، یعنی گناہوں سے بچیں، توبہ کریں اور اس کے راستہ ہموار کریں۔ کون؟ کس کے؟ جناب مسیح سلام علیہ جو دوبارہ آنے والے ہیں، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس زمانے کے فقیر فریسی کی طرح ہم مذاق اڑانے پر لگ جائیں اور پھر خدا کی عدالت ہمارے خلاف ہو جائے۔ پھر سوال کہ پس توبہ کے موافق کیا ہونا چاہیے؟ ان توبہ کرتا ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا مانے ہوئے؟ صرف اتنی سی بات کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی توبہ کی طرف راغب کریں کہ توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اپنے خطاؤں سے، اپنی ہر وہ چیز سے، اور دیکھو کہ زندگی ایک دفعہ ملی پھر نہیں ملے گی، اور ہمیں اسی خدا کے حضور اس رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یوں اس طرح پھل سے مراد کہ آپ دوسروں کو ترغیب دیں، وہ بھی توبہ کریں، یہ پھل ہوگا۔ اور پھر جو اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ لکڑی کی مثال دی جا رہی ہے کہ ظاہر سی بات جو درخت پھل نہیں دے سے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، وہ جلا دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو خدا کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، وہ بھی آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، یعنی جس کو جہنم کہا جاتا ہے، دوزخ کہا جاتا ہے۔ عزیزو، متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے 3 باب کی 11ویں آیت میں ہے کہ میں تو تم کو، کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت زکریا اسلام کے فرزند حضرت یحییٰ یعنی یوحنا، یہ فرماتے ہیں کہ میں تو تم کو غسل توبہ کے لیے پاک پانی کا استعمال کرتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں جو اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، کیونکہ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے پاک کرے گا۔ عزیزام، بات بہت طول ہے، لیکن ہم یہاں مختصر طور پر کرتے چلیں کہ اگر کوئی توبہ نہ کرے تو کیا ہوگا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی جلیل، اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے ان سے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ کیا تھا، ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شلوخ کا برج گرا اور دب کر مر گئے، تمہاری دانش میں یروشلیم کے سب رہنے والے سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے کہ توبہ نہیں کرے گا جو، خواہ کوئی بھی ہو، توبہ نہیں کرے گا تو وہ تواب کے حضور کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ کوئی بھی اس آگ میں جائے جس سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ عزیزو، پھر ایک سوال ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ عزیزان من، یہاں میں اپنی زندگی کا ایک ذاتی تجربہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کو۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی گپ نہیں ہے اور آپ شک نہ کرنا، چونکہ 100% اس کو میں جو پیش کر رہا ہوں، اور ہمارے سننے والے جو ساتھی ہیں جو کبھی بھی سنیں گے، شاید وہ ان کے جبی پہ شکن آ جائے، آستین جبی پہ بل آ جائے، میں ان سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ 100% سچ ہے۔ بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یقیناً اس کے تائید بھی بعض لوگ فرمائیں گے،
بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی خدا کا بندہ کسی کے کہنے پر کہ فلاں مقام پر بہت ہی پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، چلو چل کر ان کے مرید ہو جاؤ، تو سب جھمیلے سے آزاد ہو جاؤ گے، میری طرح آپ بھی ہوں گے۔ بالخصوص جمعرات کی شام کو ذکر اذکار کی محفل ہوتی تھی تو پہلے ختم و خانجان پڑھا جاتا تھا، دانے ہوتے ہیں بڑی تیزی سے گراتے ہیں اور بڑی تیزی سے سورہ اخلاص دوسرے سورتے بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے کہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کر کیا رہے ہیں، اور 10 منٹ کے اندر 1000 ساری چیزیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ مجھے اس بزرگ کے سامنے دوزانوی کیا گیا، بیٹھایا گیا کہ بھائی دیکھیے، لیکن اس سے قبل کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ یعنی توبہ کر کے مرید ہو جانا، تو میں ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح کوئی توبہ کرتا ہے مرید ہو جاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف۔ اور میری ذہن میں یہ تھی کہ ایک بچہ جو مادر شکم سے بھی آیا ہے وہ اور ایک میں اتنا گناہ گار انسان برابر کیسے ہو سکتے ہیں، کیا کسی کہنے پہ؟ میں نے انہی سے سوال کیا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن جذبات میں وہ سر ہلا جنبش دی۔ تو پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا کہ حضرت پہلا کلمہ تو مجھے آتا ہے لیکن دوسرا کلمہ مجھے نہیں آتا، آپ قرآن شریف سے اس کلمے کو ثابت کریں، یہ ایک جگہ لکھا ہو دونوں کلمے۔ تو 2-3 منٹ کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ آپ سامنے سے ہٹے، جو سامنے بیٹھے جواب ملا کہ نہیں۔ پھر ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ پیچھے آ جائیں، اور بھی لوگ ہیں، چونکہ ان صاحب سے جواب نہیں بن پڑا۔ دیگر اور بھائی جو ان کے ساتھ تھے، ان کے جو مریدین تھے، وہ ہمیں تخلیہ میں لے گئے، کہنے دراصل یہ ہے کہ آپ دوسرے لائن کے ہیں، ہمارے پیر صاحب دوسرے لائن کے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ صاحب جب خدا ایک، کتاب ایک اور قبلہ ایک، سب چیز ایک، پھر لائن 2 کیسی ہو گئی؟ میں تو لائن ہی کے سوال کر رہا ہوں۔ تو مجھے سمجھانے لگا کہ حضرت معرفت کے لائن کے اور آپ شریعت کی بات پوچھتے ہیں۔ تب میں نے کہا کہ اچھا شریعت اور معرفت میں الگ الگ ہے کیا؟ پہلے شریعت پھر معرفت ہے؟ تو چلیں یہ اور اچھا ہوا ہمارے لیے کہ آپ یہی بات ہمیں معرفت کے روح سے سمجھا دیں۔ تو غالباً وہ جان چھوڑانا چاہتے تھے، کہنے لگے اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی آپ بچے ہیں، اس لائن میں ابھی آئے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ضدی تھا، اکثر جایا کرتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ ہوا ٹی وی پر کہ آج بارش ہوگی، لیکن وقت معین نہیں ہو سکا تھا، اور پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ وقت معین نہیں ہو پاتے، دیتے تو ہیں بارش ہوگی لیکن ہوتی نہیں ہے، بعد میں بارش ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ایک جماعت میں ان سے پوچھا کہ حضور میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں وعدے کے مطابق تحریر کر کے لے گیا، اور جب بیٹھا وہاں، جب میں پہنچا تو رش بہت زیادہ تھا، یعنی بھیڑ بہت تھی۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، ابھی ذکر اذکار کی محفل ختم ہوئی، اور میں نے جب وہ کاغذ نکالا کہ حضور اجازت ہے، انہوں نے کہا جی ہاں، میں گود میں رکھ کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ اچانک لائٹ گئی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ چونکہ میرا پشت دیوار کی طرف تھا، میں پیٹ سارا گیلا ہو گیا، میں فوری اٹھا، دروازہ بند کیا اور دوبارہ اپنی نشست بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وہ لالٹین لے کر کے آ گئے، انہیں لالٹین روشن ہو گئی۔ تو جب میں پڑھنا شروع کیا تو سب نے دیکھا کہ کاغذ جو ہے وہ گیلے تھے، چونکہ میرے گود میں تھا، میں گھما، وہ کاغذ نیچے گرا، بارش سے وہ گیلا ہو گیا۔ جتنی دیر میں دروازہ بند کیا، پھر اٹھا گود میں رکھا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، یہ واقع پیش آیا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت صاحب کی کرامت ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت اگر واقعی حضرت صاحب کی کرامت ہے، میں کرامت اور معجزہ کا منکر نہیں ہوں، میں تو وہ کرامات اور معجزات جانتا ہوں جو آپ کے حضرت صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں نے بہت بڑی بات کری، چھوٹی منہ بڑی بات، کہنے کہ نہیں یہ کرامت ہے، آپ مانیں اور توبہ کریں اور مرید ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں، اگر کرامت ہے تو حضرت صاحب کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بارش ہونے والی ہے، تو پہلے سے روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہاں ان کے پاس جواب نہیں بن پڑا۔ میں یہ جو اس کاغذ میں لکھ کر لایا ہوں، اگر حضرت صاحب کی کرامت ہے بتائیں اسے مٹا دیں، چونکہ پانی تو لکھائی کو مٹا دیتی ہے۔ وہ کیسے مٹتی؟ میں نے تو بال پین سے لکھ کر لے گیا تھا، انک ہوتی تو مٹ جاتی، تو لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ لیکن میں آتا جاتا رہا، وہ بزرگ کا جس کو انہوں نے خلیفہ بنایا، وہ انگوٹھا چھاپ اسٹیل مل میں کام کرتے تھے، ریٹائر ہو گئے، بہت سارے مرض میں وہ بھی مبتلا ہیں۔ حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا، تو وہاں 2 اور ساتھی جب ان کے عیادت کے لیے جایا کرتا تھا تو وہ 2 ساتھی ان کو اور ملے، انہوں نے کہا دیکھو، میں نے کہا یہ ان کو کیا ہو گیا؟ کہ نہیں جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے جو زبان کو گم کر دے تاکہ کسی سے بول نہ سکے، وہ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بھائی ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، کہنے آپ اس فیلڈ میں نہیں، اس میدان میں، آپ کو کیا پتہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا لیکن میڈیکل اصول تو بتا رہی ہے نا۔ اچھا چلیں حضرت صاحب کے کان میں کہیں کہ وہ ایک دفعہ اٹھ کر کے ہمیں وہ کلمہ کے معنی بتا دیں جو میں نے ان سے پوچھا تھا۔ تو کہاں صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، ان کا انتقال کر گئے، ان کے نکاح میں پردہ کر گئے۔ میں جہاں مرید ہوا تھا وہاں بہت ساری باتیں ہیں، اور بہت سارے لوگ جہاں مرید ہونے جاتے ہیں ان سے شروع میں تو بہت آہ بھگت ہوتی ہے، لیکن بعد میں نکال لی جاتی ساری چیزیں۔
ہمارے یہ چیز پرنٹ کرا کے لا دو، یہ 100 دفعہ سورہ یاسین ہو، 100 دفعہ فلاں چیز، یہ آپ کے پاس چادر ہونی چاہیے، یہ مسواک ہونی چاہیے، یہ کنگا اس کلر کا ہونا چاہیے، امامہ ایسا ہو، اس کے پر ایک چادر، یعنی خرچ پہ خرچ۔ تو بھائی وہ تو پریشان حال شخص اگر جاتا ہے مرید ہونے کی تو پریشانی کا حل نہیں ہوا بلکہ پریشانی میں اضافہ ہو گیا، تو کیا فائدہ ایسے مرید سے، کیا فائدہ ایسے پیر سے؟ پھر میں نے ایک ایسے پیر کو تلاش کیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے سوال کیا کہ انسان جب واپسی ہوتی ہے انسان کی، کوئی نہیں پتا کب، کس جگہ، کب، کہاں، کس طرح اس کو روح قبض سے پرواز ہوگی، بڑی بڑی خواہش ہوتی ہیں اور انسان انتقال کر جاتا ہے، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ عزیزو، میں جب جاتا ہوں، کہیں بھی گیا شروع میں تو قوالی ہوتی ہے، دوسری جو محفل ہوتی ہے، قوالی میں انتہائی شریعت کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں۔ قوال صاحب خود ایسی سی باتیں کر جاتے ہیں جو معاذ اللہ کہنا چاہیے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔ بظاہر تو خدا کی باتیں ہوتی ہیں پر کہیں بھی خدا والا کام نہیں ہوتا۔ آج فلاں صاحب کو عرس ہے، آج فلاں دادا پیر کو عرس ہے، آج فلاں کو عرس ہے، فلاں تاریخ کو فلاں عرس ہوگی، قوالی بھی ہے، شرک و بدعت کی بے انتہا نظر آتی ہے۔ بعض تو ایسے کہ ہماری یہ چپا دو، یہ سرما بکوا دو، یہ عطر ہے، یہ فلاں، یہ مدنی عطر ہے، یہ فلاں عطر ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کا یہ پیشہ ہو گیا۔ میں مانتا ہوں ایک زمانے میں خدا والے تھے، وہ کام کرتے تھے فی سبیل اللہ، خدا کے لیے کام کرتے، چونکہ اپنے مطالعے کو میں نے جاری رکھا، قرآن بھی پڑھا اور کتاب مقدس سے بھی ہم استفادہ کرتے رہے، تو قرآن شریف میں اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ المسیح سلام علیہ خود ہی واحد ذات اقدس ہیں جنہوں نے مادزاد نابیناؤں کو بینائی عطا کی، لنگڑوں، لولہوں، 38 سالہ پہج، کوئی 12 سال سے خون کے عارض میں مبتلا، غرض کے مرگی کے مرض والے، بدروحوں میں گرفتار لوگ، برس اور کوڑھ کے مریض کو چھو کر مسیح نے آنے واحد میں سیکنڈوں میں اس کو صاف کر دیا، پاک کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ زنا میں پکڑی گئی خاتون کو جو سنسار کر رہے تھے، مسیح نے اس کو بھی بچا لیا۔ لیکن حضرت مسیح کو دیکھ کر پوچھنے والے یہ پوچھ رہے تھے کہ شریعت کے مطابق سنساری کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کیا کہا کہ تمہیں پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہو۔ تو جو پیر اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچا سکا، دنیاوی خواہشات سے نہ بچا سکا، وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ عزیزو، بات بہت تلخ ہو گئی ہے، لیکن یقین جانیں کہ توبہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو یوں خداوند تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اسی کے پاس ہے توبہ کو قبول کرنے اور گناہ کے اختیار، معاف کرنے کا اختیار۔ لیکن مظہر صفات خداوندی، صفات الہیہ، اب تک ہم نے جتنے بھی اسماء آپ کی خدمت پیش کی ہیں، آپ اسے دوبارہ بغور دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ سوال ضرور کیجیے گا مجھ سے کہ حضرت قرآن اور کتاب مقدس میں حضرت عیسیٰ مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ مسیح ہو یا یسوع المسیح سلام علیہ نے ہی کے سر یہ صحرا جاتا رہا ہے۔ اب آئیے تواب، یعنی حضرت مسیح سلام علیہ ہی ہیں جو گلیل سے کفر نہوم کی جانب قدم رنجہ فرما رہے تھے۔ ایک گھر میں آپ نے قیام فرمایا، جیسے جیسے لوگوں کو اطلاع گئی وہ ذوق در ذوق آنے لگے اور آپ کے واعظ و نصیحت میں ہمتن گوش ہو گئے، اور اتنا بھیڑ ہو گئی، اتنی جمع غفیر جمع ہو گئی کہ کچھ لوگ ایک اپاہج کو، ایک مفلوج کو اٹھا کر لائے، لیکن آپ تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، چونکہ جمع غفیر کی وجہ سے دروازے تک لوگ بیٹھے تھے، باہر بھی لوگ تھے۔ تو لانے والوں نے یہ کیا کہ جہاں آپ باز فرما رہے تھے، اوپر سے چھت کھول کر اس کو، وہاں سے اس نے چارپائی کو رسی میں باندھ کر ان اشخاص نے نیچے لائے، جہاں مسیح نیچے لٹکا دیے، جہاں جناب مسیح باز فرما رہے تھے۔ حضرت مسیح نے ان کا یہ ایمان دے کر مفلوج سے فرمایا، جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس طرح کوئی بھی پیر نہیں کر سکتا، بلکہ کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف ہوئے، سوائے حضرت مسیح سلام علیہ کے۔ میرے ذہن، میری روح یہاں یقین کی منزل پر پہنچی، مگر وہاں بعض عالمی شرح جو تھے وہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ارے یہ تو کفر بکتا، یہ تو خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ دیکھیں وہ شرح کے عالم تھے۔ فی الفور جناب مسیح نے اپنے روح سے محسوس کر کے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیوں اپنے دل میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ اس لیے کیونکہ تم جانو ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ پھر مسیح سلام علیہ اس مفلوج کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر گھر چلا جا۔ اور مفلوج اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے سے باہر چلا گیا۔ یہ ہے وہ معجزہ، یہ ہے وہ کرامات، یہ وہ باتیں کہ مفلوج اگر ٹریٹمنٹ بھی کرتے 38 سال سے زیادہ کی مریض ہے، لیکن
آن واحد میں زباں سے نکلے ہوئے الفاظ وہ دعا کا کام کر گئے، وہ دوائی کا کام کر جاتے تھے جناب مسیح کی۔ تو ہمیں تو ایسا پیر چاہیے نا، ایسا طواب چاہیے جو گناہ کو معاف کر دے دیکھتے ہی۔ لیکن عزیزو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ صرف گناہ اس وقت معاف کیا انہوں نے کہ جب ایمان کو دیکھا، ایمان کی رمق بھی آنی چاہیے۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے، خدا تعالیٰ کی تمجید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ عزیز، ہم اب بہت کم وقت ہے، چند ہی ساتھ ہوں گے، لیکن ایک گفتگو آپ کی خدمت پیش کرتے چلیں کہ ہم سب کا روزمرہ کا یہ تجربہ ہے کہ ہم جب بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر، طبیب یا ان حضرات سے دوائی ادویات کے ذریعے علاج کراتے ہیں۔ اگر مرض زیادہ خطرناک ہو تو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، ہمیں ہاسپٹل کے واجبات ادا کر کے ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ والدین بھی ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، استاد بھی معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ اگر بڑا جرم کر لیتا ہے تو عدالت تک بات جاتی ہے، اور عدالت یا جج یا قاضی اسے ان کی غلطیوں کا جرمانہ لگا کر معاف کر دیتے ہیں، اور اگر جرم سنگین ہوتا ہے تو اسے قید کر دیتے ہیں اور جرمانے کی سزا اور عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ لیکن کوئی ڈاکٹر، استاد، جج، پیر، مرشد صاحبان نے یہ نہیں کہتے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، کسی نے نہیں کہا۔ تو کیا کبھی کسی نے کہا ہے آخر تک کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ کیونکہ ایک نہ ایک دن سب گزر جائیں گے، تو پھر کون ساتھ دے گا؟ وہی جو خدا زندہ ہے، اور اسی نے انسان کو نجات کا بندوبست بھی کیا ہے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک ایسی ہستی ملے جو ہماری توبہ کو قبول بھی کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف۔ اب آئیے ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ پہ ہے، کہ توبہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے اور معاف کرنے کا اختیار ان کے پاس۔ اگلے نشست پھر حاضر ہوں گی، اس وقت کی اجازت، خدا حافظ و ناصر۔